بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسا مسلم سائنسدان جس کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی زبان کے علاوہ دیگر کئی دوسری یورپی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تقریباً 800 سال سے 900 سال تک کیمیا کے میدان میں وہ تنہا چراغ رہا تھا، جس کی بنا پر یورپ آج بھی آپ کو فادر آف کیمسٹ کہتی ہے۔ ماہر فلکیات، فلسفی، ریاضی دان، طبیب، جامع علوم اور ماہر دوا سازی میں بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ بطور کیمیا دان اس کا ایمان تھا کہ علم کیمیا میں تجربات سب سے اہم چیز ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فادر آف کیمسٹ یعنی جابر بن حیان کے حالات زندگی اور ایجادات کے بارے میں بتائیں گے۔ جابر بن حیان 721 عیسوی کو ایران کے شہر توس یا خراسان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق عرب کے ایک قبیلے ازد سے تھا۔ جابر بن حیان ابھی بچپن میں ہی تھے کہ آپ کے والد انتقال کر گئے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ کی ماں نے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ ہوش سنبھالا تو آپ کی ماں نے آپ کو کوفے بھیج دیا، جہاں پر جابر بن حیان نے دوا سازی اور دوا فروشی سیکھی، اور یہی آپ کا روزگار تھا۔ کوفے میں جابر بن حیان نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے دوران جابر بن حیان نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا تو وہ سب سونا بنانے کے جنون میں مبتلا تھے۔ جابر بن حیان نے سونا بنانے کے لیے کافی تجربات کیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ لیکن کیمیا میں حقیقی دلچسپی رکھنے کی وجہ سے انہوں نے تجربات کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بلکہ کوفے میں ایک تجربہ گاہ تعمیر کی، جہاں پر جابر بن حیان مختلف قسم کے تجربات کرتا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے ایک وزیر یحییٰ برمکی کی بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ بہتر علاج کے بعد بھی جب وہ صحت یاب نہ ہوئی تو وزیر یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ وزیر کو کسی نے حکیم کے بارے میں بتایا تو وہ وزیر آپ کے پاس آ گیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر مریضہ کو پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وزیر اس حکیم کے پیروں میں پڑ گیا، مگر اس حکیم نے وزیر کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور بقیہ دوا بھی وزیر کو دے دی۔ ناظرین، یہ حکیم کوئی اور نہیں بلکہ جابر بن حیان تھا۔ جابر بن حیان نے قرہ النیک نامی ایک آلہ بنایا، جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا تھا۔ مرکب سے اٹھنے والے بخارات کو نالی کے ذریعے آلے کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا۔ بخارات ٹھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ مایع کی حالت اختیار کر لیتے تھے۔ ناظرین، کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج کے جدید دور میں بھی اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے۔ ایک دفعہ جابر بن حیان اپنی تجربہ گاہ میں موجود قرہ النیک میں تجربہ کر رہے تھے کہ قرہ النیک میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے، جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ ناظرین، حاصل ہونے والا مادہ اس قدر تیز تھا کہ تانبے کا بنا ہوا برتن پگھل گیا۔ جابر نے اس مادے کو ایک چاندی کے بنے ہوئے برتن میں ڈالا تو اس برتن میں بھی سوراخ ہو گئے۔ جابر نے اس مایع کو انگلی سے چھوا تو انگلی جل گئی۔ اس کاٹدار اور جلانے والی خصوصیات رکھنے والے مایع کو جابر بن حیان نے تیزاب کا نام دیا۔ پھر جابر بن حیان نے اس تیزاب کو کئی دوسری دھاتوں پر بھی آزمایا۔ سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں۔ کیمیائی مادے مثلاً گندھک کا تیزاب اور اکوار یجیہ بھی جابر بن حیان کی دریافت ہیں۔ جابر بن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ، آرسینک سلفائڈ اور الکحل کو خالص تیار کیا۔ انہوں نے نائٹرک ایسڈ اور نمک کا تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس بھی کیا۔ پوری دنیا میں علمی سائنس اور فکری حوالے سے 2 صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم شخصیات پیدا نہ ہوئیں۔ علمی میدان میں چھائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی صورت میں تھی۔ آپ کے بعد 11ویں صدی عیسوی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا۔